بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حلالہ کیا ہوتا ہے؟ حلالہ کرنا حلال ہے یا حرام؟ محترم ناظرین، ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ حلالہ کیا ہوتا ہے، اس کی وضاحت کریں۔ کچھ دن پہلے سنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور کرانے والے پر لعنت فرمائی ہے، جبکہ کچھ حضرات اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ خاوند جب اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو وہ عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے، جب تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کر کے اس سے مجامعت نہ کر لے اور وہ خاوند اسے خود بخود طلاق دے تو پھر یہ عورت اگر پہلے خاوند سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے۔ اب اگر پھر تیسری بار اس کو طلاق دے دے تو وہ عورت اس پر حلال نہ ہوگی جب تک کہ دوسرے خاوند سے نکاح نہ کرے۔ اب اگر دوسرا خاوند اس کو طلاق دے دے تو پہلا خاوند اور یہ بیوی آپس میں ملاپ کر سکتے ہیں، یعنی نیا نکاح پڑھا کر، اگر دونوں یہ سمجھیں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ اس کے برعکس جو لوگوں نے یہ طریقہ ایجاد کر رکھا ہے کہ دوسرے خاوند سے اس غرض سے نکاح کیا جائے کہ وہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے اور یہ دوسرا خاوند اس کے ساتھ ایک رات یا اس سے کم و بیش حصہ گزار کر طلاق دے دے تو یہ حلالہ ہے، اس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلالہ کرنے اور کرانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ یہی حدیث ابن مسعود، ابن عباس اور عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، بلکہ عقبہ بن عامر کی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں مستعار سانڈ کی خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حلالہ کرنے والا ادھار لیے ہوئے سانڈ کی طرح ہے، اور اللہ تعالی حلالہ کرنے اور کرانے والے پر لعنت کرے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حلالہ کرانا حرام ہے، اور جو لوگ اسے جائز سمجھتے ہیں ان کا نظریہ ان صحیح احادیث کے خلاف ہے۔ مشروط حلالہ کرنا کیسا ہے کہ اگر کسی خاتون کو شوہر 3 طلاقیں دے دے تو اگر دوبارہ اس شوہر کے پاس جانے کے لیے یقیناً کسی دوسرے شخص سے نکاح کرنا ہوگا اور باقاعدہ جسمانی تعلق بھی قائم کرنا ہوگا، تو اب یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرے شخص سے نکاح کرتے ہوئے کوئی شرط رکھے کہ دیکھیں تمہیں بعد میں طلاق دے دینی ہوگی، اور اس شرط پر کہ ہم نکاح کر رہے ہیں، اور کہے کہ ٹھیک ہے، اور پھر ان کا نکاح ہو جائے اور تعلق جسمانی بھی قائم ہو، تو کیا یہ حلالہ صحیح ہے؟ اور وہ عورت اس سے طلاق لینے کے بعد عدت گزارنے کے بعد پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض لوگ حلالہ کو غلط مفہوم میں لے جاتے ہیں اور اس کو مشروط کا ہی تصور دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ حلالہ دراصل ایک طریقہ کار کا نام ہے جس سے گزر کر عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہوتی ہے۔ شوہر 3 طلاقیں دے چکا ہوتا ہے، 3 طلاقیں دینے کے بعد دوسرے شوہر سے نکاح اور اس کے بعد تعلق جسمانی سے پہلے یہ عورت پہلے شوہر کے لیے کبھی حلال نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ پھر اگر یہ شوہر اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو یہ عورت پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے۔ اور یہ بخاری کی روایت موجود ہے کہ ایک خاتون نے جن کے شوہر نے ان کو 3 طلاقیں دی تھیں، پھر انہوں نے ایک اور شخص سے نکاح کیا اور ابھی جسمانی تعلق قائم نہ ہوا تھا کہ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ صورتحال،
اور میں چاہتی ہوں کہ اپنے شوہر کی طرف لوٹ جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا جب تک کہ تو اپنے دوسرے شوہر کا اور وہ تمہارا کچھ شہد نہ چکھ لے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیا اور شرم کی وجہ سے کنایا لفظ کا استعمال کیا۔ مراد یہی تھا، جب تک تعلق جسمانی قائم نہ ہوگا پہلے شوہر کے لیے کوئی صورت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حلالہ فی نفسی کوئی گندی یا بری شے نہیں۔ باقاعدہ عورت ایک شخص سے نکاح کرتی ہے، گواہوں کی موجودگی میں ہے، پھر وہ شخص اپنی مرضی سے اس کو طلاق دیتا ہے، پھر وہ پہلے شخص کے پاس آتی ہے، لیکن اس کو مشروط کرنا غلط ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محل اور محل لو پر اللہ کی لعنت۔ یہ ایک حدیث کے محل حلالہ کرنے والا محل نہ ہو جس کے لیے حلالہ کیا جائے، یعنی اگر شوہر کسی شخص سے کہے یا تم حلالہ کرو میری بیوی تاکہ حلال ہو جائے، وہ کہے چلیں ٹھیک ہے، اور وہ مشروط ہو، دیکھو تم بس فوراً طلاق دے دینا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، تو علماء کرام نے اس حدیث کے دو محمل رکھے ہیں، دو مفہوم رکھے ہیں۔ کب اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے؟ یہ ایک کہ شرط ٹھہرا لیا جائے، جیسے ہی تمہارا جسمانی تعلق قائم ہوگا اس کے بعد تم طلاق دے دو گے، یا دوسرا پیسے لے لیے جائیں کہ کوئی شخص کہے کہ میں حلالہ کر دیتا ہوں لیکن مجھے اتنے پیسے دے دیں، میں حلالہ کر دوں گا، اجرت لے کر کیا جائے یا مشروط ٹھہرا لیا جائے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اگر کوئی مشروط ٹھہرا کر یا اجرت کے ساتھ بھی حلالہ کرے تو کیا پہلے شوہر کے لیے علت پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ فقہاء کرام نے واضح طور پر لکھا ہے کہ علت اس وقت بھی ثابت ہو جائے گی، لیکن یہ شرط ٹھہرانا یا اجرت لینا یا اجرت دینا یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فعل بظاہر حرام ہوتا ہے لیکن اس کا نتیجہ بالکل طیب اور حلال ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، کون انسان ہے، کون شوہر ہے جو یہ چاہے گا کہ اس کی بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ وقت بتائے اور جسمانی تعلق بھی قائم کرے، پھر اس کے بعد واپس اپنے شوہر کے پاس آ سکتی ہے، اس کے لیے حلال ہو سکتی ہے؟ تو بھائیو، سوچ سمجھ کر قدم اٹھایا کرو۔ منہ سے 3 بار طلاق کہہ دینا بڑا آسان ہے، لیکن اس کے بعد جو نتائج ساری زندگی بھگتنے پڑتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اے عورتوں، اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ تمہارے مردوں کا تم پر کیا حق ہے تو تم اپنے شوہر کے قدموں کی غبار اور دھول کو اپنے گالوں سے صاف کرو۔